اگر آپ اپنے بچے کو مستقبل میں کامیاب اور امیر بنانا چاہتے ہیں تو یہ عادات ضرور سکھائیں۔ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت تو دیتے ہیں، لیکن ایک بہت اہم چیز انہیں سکھانا بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے پیسے کی قدر۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم نے گروسری کرنے سپار جانا تھا، تو ہم نے بچوں کو الگ الگ سے بجٹ دیا ہوا ہے، اور ہم ہر دفعہ اس طرح ہی کرتے ہیں، بچوں کو الگ سے بجٹ دے دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی پسند کی چیزیں خریدتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انہیں پیسے کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اور انہیں یہ بھی ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ جو چیز اگر وہ غلط بھی لے آتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہیں کرتے، کیونکہ بچوں کی سیکھنے کی عمر ہے اور وہ غلطی بھی اوبویسلی کریں گے۔ وہ کبھی اچھی چیز لے آتے ہیں، کبھی مہنگی لے آتے ہیں، کبھی وہ چیز ناکارہ نکلتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کو چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس ان کی لائف میں ایڈ ہو جاتے ہیں۔ ہر پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچے کی بہتر تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً وہ بہت اچھی طرح سے تربیت کر رہے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ کبھی کبھی ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہماری مائنڈ سے بہت ساری چیزیں سکپ ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں سے کوئی بھی پوائنٹ سکپ ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی بھی وقت نہیں گزرا، آپ آج سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کے لیے 6 بہت ہی ایزی سے پوائنٹس بنائے ہیں، تو ان کو بھی آپ فالو کر سکتے ہو۔ اگر آپ ان کو فالو کر لیتے ہو تو آپ کو اپنے بچوں کو فائنینشیل مینجمنٹ سکھانا بہت ایزی ہو جائے گا۔ تو آئیے اب میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانا سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو جیب خرچ دینا ہے اور اس کا حساب بھی سکھانا ہے۔ بچوں کو آپ نے تھوڑا سا جیب خرچ دے دینا ہے جو بھی، اور انہیں یہ بتانا ہے کہ یہ پیسہ آپ نے منتھلی یوز کرنا ہے یا ویکلی یوز کرنا ہے۔ یہ اب آپ کے بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کو کتنا بجٹ دیا ہے اور آپ اس کو کتنا بجٹ دیتے ہیں۔ اس سے بچے یہ سیکھیں گے کہ انہوں نے ایک دم سے پیسہ، سارے جتنے بھی ان کے پاس پیسے ہیں وہ ایک دم سے خرچ نہیں کرنے، پیسے بچا کر رکھنے ہیں اور پیسوں کو ضرورت کے تحت خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ آپ نے لینا ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں منی اسٹورر، منی باکس یا پھر گلک لا کر رکھ دیں، اور اب بچوں کو بتائیں کہ جب بھی ان کو پاکٹ منی ملتی ہے تو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ انہوں نے بچا کر اس گلک میں ڈالنا ہے۔ اس سے بچوں میں بچت کی عادت پیدا ہوتی ہے، اور آپ انہیں یہ بھی سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے جو بھی پیسے بچت کیے ہیں اس سے آپ اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز لے سکتے ہو، جو کہ آپ کی پسندیدہ چیز ہو۔ مثلا آپ کوئی بھی اچھی سٹوری بک لے سکتے ہو، کوئی اچھی ٹی شرٹ لے سکتے ہو، کوئی ویڈیو گیم لے سکتے ہو، یا پھر آپ اپنا فیوریٹ ٹوائے بھی لے سکتے ہو۔ یعنی جو بھی چیز وہ پیسے آپ کے بچے جمع کرتے ہیں تو اس سے وہ اپنی پسند کی کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں۔ تو اس سے بچوں میں اور بھی زیادہ جو ہے بچت کی عادت ڈل جاتی ہے، وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پاکٹ منی میں سے تھوڑے سے پیسے بچا کر اپنی پسند کی کوئی بھی چیز خرید لیں۔ اسٹیپ آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ضرورت اور خواہش میں فرق کیا ہوتا ہے۔ بچوں کو سمجھائیں کہ ضرورت کون سی ہوتی ہے، مثلا کھانا پینا، اسکول جانا، اسکول کی چیزیں، یہ سب ضرورت میں آتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم جو کھلونے وغیرہ لیتے ہیں، گیمز لیتے ہیں، ایکسٹرا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وہ شوقیہ خریدتے ہیں، تو یہ ان کی چوائس میں آتے ہیں، یہ ان کی خواہشات میں آتے ہیں۔ تو جب بچہ یہ فرق سمجھ جائے گا کہ ان کی ضرورت کی چیزیں کون سی ہیں اور ان کی خواہشات کون سی ہیں، تو تب بچہ اپنے پیسوں کو بہت بہتر طریقے سے خرچ کرنا سیکھ جائے گا۔ چوتھے اسٹیپ میں آپ نے بچوں کے سامنے خود مثال بننا ہے۔ آپ نے نہ تو زیادہ شاہ خرچی دکھانی ہے بچوں کے سامنے، اور نہ ہی کنجوسی کرنی ہے۔ انڈائریکٹلی آپ نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ فضول خرچی ایک بری عادت ہے، اور اسی طرح کنجوسی اور بخل بھی اسلام میں منع ہے۔ جب آپ دین کے حوالہ دے کر بات کریں گے تو بچے دین بھی سیکھیں گے اور دنیا بھی، کیونکہ آپ کی باتوں سے زیادہ بچے آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں۔ پانچویں سٹیپ میں آپ نے بچوں کو چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کرنے دینے ہیں۔ جب بھی ہم جیسے شاپنگ پہ جاتے ہیں تو ہم نے ایک بچوں کو بجٹ دیا ہوتا ہے، ہم انہیں سجیشنز نہیں دیتے کہ آپ نے یہ چیز خریدنی ہے، یہ چیز مت خریدنا، یہ مہنگی ہے، یہ سستی ہے، نہیں، بلکہ یہ فیصلے وہ خود کرتے ہیں، کیونکہ اسی طرح سے وہ ڈیسیژن میکر بنیں گے اور ان کو پتہ ہوگا کہ ہمیں کیا چیز کس طرح سے لینی ہے۔ وہ ہم ان کو آبزرو بھی کرتے ہیں، بہت اچھے سے ڈیسیژن لیتے ہیں کہ یہ چیز اتنے کی ہے۔ ایک دو دفعہ جب گئے ہیں تو پہلے مہنگی چیزیں خرید کے لائیں، پھر نیکسٹ ٹائم جب جاتے ہیں تو وہ پھر کمپیئر کر لیتے ہیں کہ ہاں اگر ہم اس کی جگہ یہ چیز لے لیتے ہیں تو یہ زیادہ اچھی ہے۔ اس طرح بچے ڈیسیژن میکر بھی بنتے ہیں اور ان میں کمپیریزن بھی آ جاتا ہے، اپنا دماغ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھٹا اور آخری سٹیپ وہ یہ ہے کہ بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ پیسہ بہت محنت سے آتا ہے، کبھی کبھی گھر کے کام چھوٹے موٹے ان سے کروا لیا کریں اور انعام کے طور پہ ان کو تھوڑے بہت پیسے دیا کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ محنت کی قیمت ہوتی ہے۔
اگر ہم اپنے بچوں کو بہتر تعلیم کے ساتھ ساتھ پیسے کی سمجھ بھی دے دیں گے تو ہم انہیں ایک محفوظ اور خود مختار مستقبل دے سکتے ہیں، کیونکہ آج کا خود مختار بچہ ہی کل کا کامیاب انسان بنے گا۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور ہیلپ فل لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ کس جگہ سے، کس ملک سے، کس شہر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ آپ مجھے انسٹا پر بھی جوائن کر سکتے ہیں نگینہ شاہ 2026 سے، اور اس کے علاوہ مجھے آپ کی سجیشنز کا بھی بے صبری سے انتظار رہے گا کہ آپ مجھے نیکسٹ کیا سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ مجھے کس ویڈیو پر، کس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی چاہیے۔ نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔